بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر شہربانو۔ آج کی بہت امپورٹنٹ ویڈیو۔ کیا کبھی آپ لوگوں نے ایسا محسوس کیا ہے کہ صبح اٹھ کر آپ کا جسم جو ہے وہ اتنا تھکا ہوا ہو جیسے آپ نے رات بھر بہت کوئی ہیوی کام کیا ہے؟ پاؤں رکھتے ہوئے زمین کے اوپر آپ کو مسئلہ ہوتا ہو، چلتے ہوئے صبح کے ٹائم مسئلہ ہوتا ہو، جسم کی تھکاوٹ ایسی ہو کہ جیسے آپ بہت عرصے سے کسی بیماری کا شکار ہیں۔ شوگر کے مریضوں کی جو کمپلینٹس میرے پاس آتی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ جو شکایت ہوتی ہے، پاؤں میں درد، ٹانگوں میں درد، جسم کے ایک ایک حصے میں درد، جیسے جسم کے اندر جو ہے وہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، ساری رات ہم نے کوئی بہت ہیوی کام کیا ہے، حالانکہ وہ رات سونے کے لیے ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شاید ایسا ہوتا ہو کہ صبح اٹھیں تو بہت تھکاوٹ ہوتی ہے۔ آج آپ کو ایسا بہترین ٹونک بتانا ہے کہ جو شوگر کے مریضوں کے لیے بھی اور جن کو پری ڈائبٹیز ہے ان کے لیے بھی، یا جن کو ابھی شوگر سٹارٹ نہیں ہوئی ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین ٹونک کا کام کرتا ہے۔ ٹریڈیشنلی پرانے زمانے میں بھی استعمال ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کچھ سٹڈیز بھی اویلیبل ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اس کا نام ہے جی الفا الفا۔ الفا الفا ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک چارہ ہوتا ہے نا، جیسے جانوروں کو کھلانے والا، اس طرح کی ایک گھاس ہوتی ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے پرپل سے پھول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کے اندر بھی غذائیت چھپائی ہوئی ہے۔ کوئی بھی پودا، کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنس ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے میڈیسنل کانٹینٹ موجود ہیں جو دوا کے طور پر آپ کے جسم میں کام کرتے ہیں۔ دواؤں کی جو آپ کے جسم کے اندر ریئیکشن چل رہا ہے، جو بیماری کے اثرات چلتے ہیں، جن لوگوں کی گٹ یعنی بڑی آنت صاف نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی بہت سی پرابلم ہوتی ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو بہت تھکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے کڈنیز جو ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں شوگر کی وجہ سے، اس میں بھی آپ کی باڈی بہت توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے رات بھر، اس میں بھی آپ کو بہت تھکاوٹ ہوتی ہے صبح کے ٹائم۔ تو اس قسم کے ٹونک اگر آپ اپنی ڈائٹ کے ساتھ، اپنی دواؤں کے ساتھ ساتھ استعمال کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو بتانا ہے کہ دنیا بھر میں الفا الفا کتنی فارم میں استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ کے لیے جو سب سے سیف فارم ہوگی وہ کون سی ہوگی، اس لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ الفا الفا کی پکچر آ رہی ہے اسکرین پہ، آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے سیڈز جو ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں الفا الفا کے سیڈز جو ہیں وہ زیادہ تر ایشیا کے ممالک میں پائے جاتے ہیں، اور ان کو سپراؤٹس بنا کے کھایا جاتا ہے۔ سپراؤٹس جیسے ہم میتھی کے سپراؤٹس بناتے ہیں، گیلے کپڑے میں آپ ان کو بھگو کر کسی اندھیری جگہ پہ رکھتے ہیں اور دھوپ سے ہٹا کر، اور 1-2 دن میں اس کی کونپلیں نکل آتی ہیں۔ اچھا، اب جب یہ الفا الفا کی کونپلیں نکل آتی ہیں نا تو یہ اور بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ کیا کیا ہے اس کے اندر؟ اگر ایک بول سپراؤٹ کا لیتے ہیں تو اس کے اندر وٹامن کے، تھیامن، رائبوفلیون، وٹامن B6، اس کے اندر آپ کو ملتا ہے فولیٹ، اس کے اندر آپ کو ملتا ہے مینگنیز۔ اچھا، پروٹین ملتی ہے 1 کپ کے اندر، اور اس کو مختلف سیلڈز میں اور اس طرح سے کھایا جاتا ہے تاکہ خاص طور پہ جن لوگوں کا مدافعتی نظام جسم کا کمزور ہوتا ہے، یعنی بیماریاں جلدی حملہ کر لیتی ہیں ان کے اوپر، تو الفا الفا کے ٹونکس بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، گولیوں کی شکل میں، سیرپ کی شکل میں، اور ایکسٹریکٹس کی شکل میں، اور سپراؤٹ بنا کر اس کو کھایا جاتا ہے تاکہ ایک انرجی کا سورس آپ کے دن بھر کے کھانے میں شامل ہو جائے۔ الفا الفا کے اندر ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے، ایسے کانٹینٹ موجود ہیں، ایسے اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں کہ جو آپ کے ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، آپ کی بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں، اور HDL گڈ کولیسٹرول کو کنٹرول لیول میں رکھتے ہیں۔ تو خود بخود آپ کا بلڈ پریشر جو ہے کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا کولیسٹرول بھی زیادہ ہے ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے الفا الفا ٹونک جو ہے وہ بہت اچھا رہے گا۔ استعمال کیسے کرنا ہے اور کون سا والا ٹونک آپ کے لیے اچھا ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ اس کی ایک اور میں آپ کو بڑا فائدہ بتاؤں کہ الفا الفا جو ہے، کیونکہ اس کے اندر فائبر موجود ہے، اس کے اندر وٹامن کے موجود ہے جو آپ کی بلڈ کے کلوٹ سے بچاتا ہے، بلڈ کی تھکنس کو کم رکھتا ہے، تو یہ جو الفا الفا ہے، یہ اس کی ایک اور بہت بڑی خاصیت کہ شوگر کے مریضوں کا، کیونکہ CKD بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جیسے جیسے ڈائبٹیز کا مرض ساتھ لگ جاتا ہے، گردے جو ہیں وہ آپ کے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے تھوڑے، کسی کے زیادہ،
کسی کے بہت زیادہ. یہ جو ہرب ہے الفالفا یہ ڈائیوریٹک ہے بہت اچھی. ڈائیوریٹکس وہ ہوتے ہیں جو آپ دواؤں کی شکل میں لیتے ہیں، جو پیشاب آور دوائیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کا کام کرتا ہے. دن بھر میں آپ کو یورین ٹھیک آئے گا، اور الفالفا دن بھر کے جو ٹاکسنز ہیں وہ آپ کی باڈی سے یورین کی شکل میں نکال دے گا، اور آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. یورک ایسڈ کے پیشنٹ جن کو ڈائبٹیز ہے نہیں ہے ان کے لیے الفالفا بہت اچھا ہے. تو اسپراؤٹ آپ آرام سے بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. اور خون میں شکر کی مقدار اور خون میں چکنائی کی مقدار اس کو بیلنس رکھتا ہے. کتنا اچھا اس کا فائدہ ہے کہ یہ ایک آرگینک چیز ہے. دیکھیں جانور تو ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، یہ جو سبزہ لگا ہوا ہوتا ہے، جو چارے کی شکل میں یہ چیزیں کھاتے ہیں. جانوروں کا نہ کبھی کولیسٹرول بڑھتا ہے، نہ ان کو کبھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، نہ ان کو کبھی یہ پرابلمز ہوتی ہیں، نہ ان کو کبھی ڈائبٹیز ہوتی ہے. ان کے اوپر جب اسٹڈی کی جاتی ہے، شوگر کے دواؤں سے ریلیٹڈ کچھ ریسرچ ہوتی ہے، تو ان جانوروں کو خاص طور پہ وہ کھلایا جاتا ہے پہلے میٹھا، تاکہ ان کا باڈی میں بلڈ شوگر لیول بڑھے گا تو پھر ان کے اوپر وہ ریسرچ کی جائے گی. نیچرلی ان کے اندر وہ پرابلم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں ہر وقت کھا رہے ہوتے ہیں. وہ ہماری طرح پروسیس فوڈ، میٹ بہت زیادہ کھانا اور یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں. ہر چیز کو بیلنس میں رکھ کے کھائیں. اور اب میری اس ویڈیو کے اوپر ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا ہم اپنی دوائیں چھوڑ دیں اس کے ساتھ؟ میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ یہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے یہ ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے. آپ نے پھر بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا ہے. اور کون لوگ اس کو نہیں لے سکتے یہ بھی میں آگے چل کے بتاتی ہوں. اگر آپ نے لینا ہے تو اس کو سیف سائڈ پہ رہ کے لینا ہے. اگر اسپراؤٹ لینے ہیں تو بہت اچھی طرح دھو کر ان سیڈز کو پھر بنا کر، اور ایک چھوٹا سا کپ آپ نے بنا کر اپنے سیلڈ میں ملا کر تب کھانا ہے. اور پریگننٹ لیڈیز اس کو نہیں لیں گی کیونکہ اس میں وٹامن کے زیادہ ہوتا ہے، بلڈ کو پتلا کرتا ہے. اور اس کے اندر کیونکہ اسپراؤٹ کی فارم میں اگر آپ کھائیں گے تو اس کا ایک اور بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بیکٹیریا اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ را فارم میں کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کے اندر بیکٹیریل گروتھ ہو جاتی ہے. تو جو مائیں پریگننٹ ہیں اور جو زیادہ اولڈ ایج کے لوگ ہیں کہ جن کی امیون سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا بیماری زیادہ جلدی حملہ کر دیتی ہے، تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. صاف ستھرا ہے، آرگینک ہے، تب آپ اس کو لیں. ادروائز ایک بڑی اچھی آپشن ہے اس کو لینے کی، وہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہے. وہ بہت سیف ہے، وہ جراثیم سے پاک ہے، اور اس میں آپ کو یہ پرابلم بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر دواؤں کے ساتھ ہم اپنا نالج بھی اچھا رکھیں اور ان چیزوں کو استعمال بھی کریں تو آپ کو فائدہ بھی اتنا ہی ملے گا. اب اس کی ایک اور، یہ تو ہو گئی اس کی ہربل فارم جو کھائی جاتی ہے پوری دنیا میں اسپراؤٹ کی شکل میں. اچھا، اس کی گولیاں اور سیرپس اور یہ چیزیں بھی اویلیبل ہیں، یہ سپلیمنٹ کی شکل ہو گئی. ایک اس کی اور شکل ہے، وہ ہے ہومیوپیتھک شکل. ہومیوپیتھی میں اس کا ہم ایکسٹریکٹ بناتے ہیں، اور اس کے لیوز اینڈ فلاورز اور ان سب چیزوں کو کاٹ کر دھو کر اس کو الکوہول اور پانی کی خاص ریشو میں اس کا ایک ایکسٹریکٹ بنایا جاتا ہے. اور وہ پھر ایک خاص پروسیس سے گزار کر اس کو چھان کر اس الکوہولک میٹر کے اندر بیکٹیریا گرو نہیں کرتا. یہ ایک کنفرم بات ہے، یہ ایک ریسرچڈ بات ہے کہ جو الکوہول ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اندر بیکٹیریا گرو نہیں کر سکتا، کسی صورت بھی نہیں کر سکتا. کسی قسم کا جراثیم اس کے اندر گرو نہیں کرتا. پودے کے جو خاصیت ہے وہ الکوہول اور پانی کے اندر آ جاتی ہے، اور ہم اس کو چھان کر پروسیس کر کے اس کو ہم پیک کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کو کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے اچھے برانڈ کا، انٹرنیشنل برانڈ کا الفا کیو مدر ٹنچر کہلاتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اور اس کو لینے کے بعد آپ 10 قطرے صبح دوپہر شام آدھا کپ پانی میں پئیں، کم از کم مہینہ پئیں. آپ مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ لنک ڈسکرپشن میں ہوتا ہے، وہاں پہ آپ آن لائن کنسلٹیشن بک کریں گے. پہلے نمبر بھی آ رہا ہوتا ہے اسکرین پر، تو وہاں پہ آپ پہلے میسج کریں گے، کال نہیں کریں گے، میسج کریں گے. وہ میری ٹیم وہاں پہ ہے، وہ آپ کو رپلائی کرے گی. آپ نے کنسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اور ساتھ میں ہیلتھ کا ایشو ہے، تو وہ پھر میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی کہ کس طرح لینا ہے، کون سی کمپنی کا لینا ہے. وہ یہ آپ ضرور کیجیے گا. اور
آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی چیزیں جب آپ اپنی دواؤں کے ساتھ رکھتے ہیں، فوڈ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو آپ اپنے جسم کے اندر ایک انرجی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے گا، یورین اچھا پاس ہوگا، کڈنی کنٹرول رہیں گے، HDL کنٹرول رہے گا، وٹامن کے ملے گا، سارے وٹامن ملیں گے، اور آپ کی گٹ ہیلدی ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت اچھا ایک اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ اگر آپ اسپراؤٹ کی شکل میں لیتے ہیں تو پھر تو فائبر کا رچ سورس ہے، اگر آپ ہومیوپیتھک مدر ٹنچر کی شکل میں رہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ایک انرجی ملے گی اور آپ امیون سسٹم اپنا اسٹرانگ دیکھیں گے۔ تو اب بات آ جاتی ہے کہ مدر ٹنچر بھی پریگننٹ لیڈیز نے نہیں لینا، بہت چھوٹے بچوں کو نہیں دیتے، اور ایسے لوگ جو بہت سویر کسی بیماری کا شکار ہیں، اگر آپ کنسلٹ کرنا چاہیں مجھ سے تو پھر آپ مجھ سے کنسلٹ کر کے استعمال کیجیے گا تاکہ آپ کو اس کے بھرپور فائدے ملیں۔ ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔